اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جلسے جلوسوں کا موسم محسوس ہوتا ہے. الیکشن آنے والے ہیں، تمام تر پارٹیاں جوش و جذبے سے جلوسوں جلسوں کا انعقاد کر رہی ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جماعتوں کے منشوروں کی آوازیں ہر کونے سے سنائی دے رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، کوئی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، وعدے کر رہے ہیں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ آخر ہے کہاں؟ عوامی مسائل جوں کہ تم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، عوام کی کسی کو فکر نہیں نظر آتی. کہنے کو بڑے بڑے دعوے، بلند و بانگ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر وہی بات، عوام کی طرف کوئی توجہ نظر نہیں آتی. جن کے پیٹ خالی ہیں وہ بھوکے پیٹ ہی بیٹھے ہیں، جو کھلے آسمان تلے سندھ میں بیٹھے ہیں وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. بلوچستان سلگ رہا ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے آئے دن ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ وہیں کے وہیں موجود ہیں. صرف دعوے، باتیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ایک غریب عوام کا جس کو اس وقت سب سے زیادہ متحد ہونے کی اور جس کے لیے مسائل ان تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر سر جوڑ کر مسائل کے حل نکالنے چاہیے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب قاضی حسین احمد صاحب کو، جو کہ سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی کے. قاضی صاحب خوش آمدید، آپ میرے شو میں تشریف لے کر آئے، بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال قاضی صاحب، جی سب سے پہلے سوال قاضی صاحب میں آپ سے یہ کروں گی کہ آپ اتنے سینئر رہنما ہیں، آپ نے ہر قسم کی آمریت کا وقت پاکستان میں دیکھا، جس میں جنرل ضیاء کا وقت بھی تھا، جس میں ایوب خان کا دور بھی تھا. آپ نے بھٹو صاحب کا زمانہ بھی دیکھا، ان کی تگ و دو بھی دیکھی جمہوریت کی خاطر. آج اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد یہ تمام تر جلسے جلوسوں، ریلیاں، بیان بازیاں، باتیں سنانا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ واقعی جمہوری دور ہے؟ اور یا اگر یہ جمہوریت آمریت کا کیا فرق ہے؟ یہ جمہوریت تو اصل میں لوگوں کی جو تمنائیں ہیں اور آرزوئیں ہیں اس کے مطابق حکومت کرنے کا نام ہوتا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی آرزوؤں کے مطابق حکومت ہو رہی ہے، اور حکومت تو اپنی روش پہ چل رہی ہے اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کی طرف کم توجہ ہے، جس طرح آپ نے کہا. میں سمجھتا ہوں جی کہ عوام کی مسائل کو سب سے پہلے اولویت ملنی چاہیے، اور ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک ہے وہ لوٹی ہوئی دولت ملک کے اندر واپس آنی چاہیے. کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، اور کرپشن کے ساتھ ساتھ ٹیکس جو ہے وہ جو دہندگان ہے اس کا، یعنی وہ لوگ نیٹ وسیع کر دے. میں کہتا ہوں نیٹ وسیع کرنے کے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ صحیح ٹیکس دے. اور اس کے لیے ہم دنیا بھر کے تمام مثالوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ ٹیکس کس طرح سے وصول ہوتا ہے، اور اس طریقے کو وہ آپ باتیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آپ باتیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس دیں، اس کا احتساب ہو، اس کے لیے ایک سٹرکچر کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے. وہ سسٹم، وہ سٹرکچر، وہ نظام، وہ کون لے کر آئے گا؟ اصل میں تو جی بنیادی ذمہ داری تو عوام کی ہے کہ عوام ایسی لیڈرشپ کو منتخب کریں، ایسی لیڈرشپ کو اوپر لے آئیں جس لیڈرشپ پر ان کو یہ اعتماد ہو کہ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، اور ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ہی مسائل کو اولویت دیں گے، اور ذاتی اس کے مسائل کو وہ اور ذاتی فائدوں کو اور منافع کو نہیں دیکھیں گے. عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اور عدل کے لیے عوام نے پھر یہی سوچ کر ووٹ دیا تھا. اگر آمریت کی بات کر رہے ہیں تو مشرف صاحب کے جانے کے بعد عوام نے یہی سوچ کر پیپلز پارٹی کو منتخب کیا تھا. روٹی کپڑا مکان کا مینڈیٹ لے کر آ رہی تھی یہ پارٹی.
پھر عوام کی کہاں غلطی؟ کپڑے مکان والا جو نعرہ ہے وہ تو بہت دور رہ گیا ہے. پیپل پارٹی کے بارے میں تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سوشلسٹ اور ترقی پسند جماعت ہے اور یہ لیفٹ کی طرف اس کا میلان ہے. لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو امریکہ کی طرف اس کا میلان بھی ہے, سرمایہ دارانہ نظام کی حامی بھی ہے, اور یہ لیفٹ کی طرف اس کا کوئی میلان نہیں ہے. بلکہ اس کو بہت ممتاز بھٹو نے, جو ان کے اپنی گھر کے آدمی ہیں, انہوں نے اس کو دسترخوان پارٹی کا نام دیا ہے. دسترخوان پارٹی ہے اور سب لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ. اچھا میں قاضی صاحب مجھے موقع دیں, وقت ہوا ہے ناظرین, ایک مختصر سے قاضی حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں اپنا تجزیہ دیں گے, ہمیں جماعت اسلامی کا منشور بھی تھوڑا سا بتائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مینڈیٹ روٹی کپڑا مکان جو کہ کہہ کر وہ الیکٹ ہوئے تھے وہ تو شاید بہت پیچھے رہ گیا, اور اب ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان کو دسترخوان جماعت کہتے ہیں کہ جی سب مل کر آئیں بیٹھے, ہم بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں. قاضی صاحب آپ مجھے مختصراً صرف یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کا آخر منشور کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا بالکل ابتدا سے یہی منشور ہے کہ عوام کے مسائل کو اولویت دی جائے اور عوام کی ضروریات, بنیادی ضروریات جو عوام کی ہیں وہ پوری کی جائے, اور عوام کی بنیادی ضروریات جب تک پوری نہیں ہوتی تو جو خواص کی ضرورت ہے اس کو پیچھے رکھا جائے. عوام کی بنیادی ضروریات, ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ان کے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ ہے, ان کی صحت کا مسئلہ ہے, ملک کے اندر انرجی کا مسئلہ ہے جس پر ساری ہماری انڈسٹری کا دار و مدار و انحصار ہے. جو یہ بنیادی مسائل ہیں, اور کرپشن کا مسئلہ ہے کہ ان ضروریات اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے ٹھیک طریقے سے لائے جائیں, کرپشن کو ختم کیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو ملک میں واپس لایا جائے. اور اس طریقے سے جو ملے, اور پھر یہ ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, ملک میں تھر کا کوئلہ ہے, ملک میں شمالی علاقہ جات کی آبشاریں ہیں, ملک میں گولڈ اور تانبے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. ان کو ٹھیک طریقے سے دیانتدارانہ اگر ہم ایکسپلائٹ کریں تو ہم قرضے بھی اپنا اتار سکتے ہیں اور غیر ملکی احتیاط سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنے ملک کے عوام کے ٹھیک وسائل بھی ٹھیک طریقے سے. یہ ساری باتیں آپ نے کی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے کی جو حال ہی میں ہوا ہے, تو اس کے اندر ان کا منشور بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ وہ عوام کے لیے بات کر رہے تھے, عوام کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا اور اس میں بڑا ہی صاف ستھرا انہوں نے منشور پیش کیا, جیسے کہ آپ یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جس میں شاید ہر مسلمان اور پاکستانی کی آواز شامل ہے, جس میں ڈرون حملوں کا مسئلہ بھی ٹاپ پر انہوں نے پرائرٹی پر رکھا, امریکی تسلط کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی, افغان وار کے بارے میں بھی بات کی. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت جو اتنی پرانی جماعت ہے ابھی تک یہ منشور لے کر, جبکہ آپ کا ووٹ بینک بھی بہت بڑا ہے, تو اس قسم کے موقف کے ساتھ پہلے سامنے کیوں نہ آئی عمران خان کی جماعت کو؟ اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہ بہت نئی جماعت ہے. آپ کی جماعت یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں آ کر انہوں نے یہ باتیں سامنے رکھی؟ ویسے جی ہماری جماعت نے یہ پریس کے ذریعے سے اور مختلف یہ ٹی وی ٹاکس کے ذریعے سے, اپنے تقریروں کے ذریعے سے یہ منشور عوام کے سامنے پیش کیا ہے, اس سے پہلے پیش کیا ہے. تو عوام کا اتنا بڑا جو انہوں نے جلسہ کیا, اتنی ساری عوام ان کے جلسے پہ کیسے پہنچ گئی؟ آپ کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی اس کا جب وقت آئے گا تو ہم بھی اتنا بڑا, جبکہ ڈرون حملوں کا جو کیس ہے قاضی صاحب, جو ڈرون حملوں کا ایشو ہے اس وقت اس ملک کے اندر, خیبر پختونخوا میں ہے, اور خیبر پختونخوا آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے.
دیکھیں جی، ہم نے بڑے جلسے کیے بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کیے ہیں، باہر بھی کیے ہیں، اور ہم مزید جلسے بھی کریں گے، اور جلسے ہم نے ختم نہیں کیے، ہم نے اس کو روکا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا ہے تو ہم اسی دن دوسرا جلسہ کریں۔ وہ میں یہ کمپیریٹیولی بات ہی نہیں کر رہی کہ جی جیسے ابھی پیپلز پارٹی کا بھی بیان سامنے آئے کہ جی ان کا بھی اب جلسہ ہونے والا ہے، یہ تو جلسوں کی سیاستیں ہو رہی ہیں۔ میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ بڑے سادہ سیدھے سادے الفاظ کے منشور کے ساتھ وہ عوام کے سامنے آئے اور عوام وہاں پر پہنچ گئی، تو یہ میں آپ سے بات بالکل آپ کی سے اتفاق کرتا ہوں کہ منشور کو عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے، بالکل، اور منشور کو عوام کی آواز بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی منشور کو اگر کتابوں میں اور پمفلٹوں میں اسی طریقے سے رہ جائے اور عوام کو اس کا پتہ نہ چلے تو اس کا تک جو فائدہ ہے وہ ٹھیک طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب انتخابات میں جائیں تو اس سے پہلے ہر ووٹر کو ہمارے منشور کا علم۔ جماعت اسلامی آج سے تو موجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت عرصے سے بہت پرانی جماعت ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل نہیں کی؟ کیونکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو جلسہ ہوا ہے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹس جو تھے وہ عمران خان صاحب نے بولے ہیں کہ جی یہ فلاں چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات ہیں وہ اس طرح سے آزادانہ نہیں ہوتے، یہاں پہ مختلف ریگنگ بھی ہے، غلط لسٹیں بھی بنتی ہیں، ووٹر لسٹیں بھی غلط بنتی ہیں، اور جو ووٹر ہیں ان کے مختلف قسم کے دباؤ بھی پڑتے ہیں، چودھریوں کا، وڈیروں کا، خوانین کا، اور ایڈمنسٹریشن کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف طریقوں کا، یہ سارے دباؤ اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی وجہ سے بہت عرصے سے جماعت اسلامی اگرچہ لوگوں کی آواز ہے اور لوگوں کے اس کے مطابق وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہے، لیکن اس کو انتخابی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا قاضی صاحب مجھے موقع دیں، ایک وقت ہوا ہے ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد واپس آپ کو پھر سے ایک بار سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، قاضی حسین احمد صاحب سے گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں گے جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قاضی صاحب، ترکی میں آپ کے ہم خیال لوگ برسرے ہیں، انہوں نے فوج کو بھی لگام دے رکھی ہے، عوام میں بھی بہت پاپولر ہے، تو پاکستان میں آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ویسے جی ترکی میں ایک تو شرح تعلیم کی شرح زیادہ ہے، ایک بہت پرانی ایک مہذب قوم ہے اور تاریخی طور پر تہذیب یافتہ اور مہذب ہے۔ دوسرے وہاں پہ دوسری خرابیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ انتخابات کے اندر بددیانتی نہیں ہے، ریگنگ نہیں ہے، انتخابات وہاں پہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ اچھے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو لوگوں تک منشور بھی ٹھیک پہنچ جاتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کی جو چوائس ہوتی ہے، ان کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے وہ روبعمل آ جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ریگنگ کا، کرپشن کا، جو انتخابات کے ٹائم پر ہوتے ہیں، اب دوبارہ انتخابات آنے والے، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کو کیسے اوور کم کریں گے ہم لوگ؟ ورنہ یہ تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو کہتا ہوں جی، جو نادرا والوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انتخابات ہمارے حوالے کر دیں تو ہم بالکل ٹھیک طریقے سے جو ووٹر ہے اس کی شناخت کر کے اس کا ووٹ لیں گے۔ یہ تو ابھی تک جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی جو اس وقت جو بالکل نیا شناختی کارڈ ہے وہ شناختی کارڈ پورا بھی نہیں ہوا اور اس کو لازمی بھی قرار نہیں دیا گیا، اور یہ الیکشن کے وقت میں کہتے ہیں جی کوئی بھی شناخت ہو وہ، اس طریقے سے وہ اپنے جو بوگس ووٹر ہیں ان کو بھگتا لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ فنگر پرنٹ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور لیکن اس کے لیے جو شناختی کارڈ اگر ٹھیک طریقے سے آ جائے اس میں پہچان ہو جاتی ہے، آدمی جب کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر یہ بات کہوں گی کہ آپ صحیح کریں، لیکن یہ سب کچھ کون کرے گا قاضی صاحب؟ یہ تو یہ کریں گے جو خود کرپٹ ہے، جن کو کرپشن کرنا ہے، جو کہ دسترخوان لگا کر بیٹھے ہوئے وہ کریں گے، یا غریب عوام کرے گی جو پہلے ہی مہنگائی، بے
بے روزگاری اور جی میں محترمہ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ یہ جو کرے گا کون، یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت ساری اچھی اصلاحات ہیں، جو تجاویز ہیں، ہم سینسر لیڈر ہی لا سکتا ہے نا، کوئی سینسر قوم کے ساتھ وہ کرے گا، کون کرے گا؟ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ کرے گا کون، یعنی یہ کرے گا کون والی جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور اس کے لیے جی جب تک عوام نہ اٹھے، جب تک کہ جو غریب عوام ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے بیدار نہ ہوں اور وہ مجبور نہ کرے ایڈمنسٹریشن کو اور ان تمام لوگوں کو لگام نہ دے کرپٹ لوگوں کو، اس وقت تک یہ اصلاحات ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لیبیا اور مصر میں ہوا وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. جو مصر میں ہے، جو تونس میں ہوا ہے، اور جو لیبیا میں اس وقت جو ترکی میں، لیبیا میں تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ لیبیا میں تو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس کو تو میں نہیں کہوں گا، نہ یمن کہوں گا نہ لیبیا کہوں گا. اور نہ اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ یہاں کے حکمران اور یہاں کی فوج اپنے عوام پر ایسا ظلم ڈھائیں جس طرح شام میں اس وقت ڈھایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ عوام اگر اٹھیں تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی تشدد کے اور بغیر کسی ہتھیار اٹھانے کے، صرف لوگوں کے احتجاج سے اور امن اور مضبوط اور بہت بڑے احتجاج کے ذریعے سے یہ تمام کرپشن کے طریقے وہ درست. مجھے ساری باتوں میں آپ کا کہنا ہے کہ جی منشور عوام تک نہیں پہنچ سکا، اس ساری باتوں میں آپ کی ساری گفتگو میں مجھے کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکمت عملی نہ مجھ پر واضح ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام تک منشور نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے عوام پر بھی واضح نہیں ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جلسے جو خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، جو اسلام آباد میں ہوئے ہیں، جو دوسرے وہ تاریخی جلسے ہم نے کیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک جلسے سے آپ وہ اس میں کوئی ساری جو ملکی سیاست ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. لیکن جو ملکی سیاست ایک جلسے سے تبدیل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، دیہات میں جانا پڑے گا اور اس کے لیے ایک ایک ووٹر کو سمجھانا پڑے گا، بیداری پیدا کرنی پڑے گی. اور یقیناً جماعت اسلامی کا بہت کنٹریبیوشن بھی ہے کہ لوگ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکیں، اور ایک دیانتدار قیادت، ہر سطح پر دیانتدار قیادت. یعنی صرف ایک آدمی اوپر سے وہ انقلاب نہیں لا سکتا، وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، جب تک کہ ہر سطح پر اس کے ساتھ دیانتدار لوگوں کا ایک ٹولہ موجود نہ ہو. ایک بہت بڑی قیادت جو ہر ملک کے ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں موجود ہو، دیانتدار لوگ ہوں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوں، اور ان کے پاس جب تک اختیارات نہ آئے تو ملک کی تمام معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اچھا قاضی صاحب، جماعت اسلامی کی آنے والے الیکشنز میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ کیا جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ جب پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ اختلافات ہوئے تھے تو جماعت اسلامی بہت آگے تھی. آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آنے والے الیکشنز میں؟ ویسے آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس پہ مجبور ہوگی کہ یا وہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے گی یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرے گی؟ جماعت اسلامی کے پاس اپنا منشور ہے، اپنے کارکن ہے، بہت بڑی جماعت ہے، ملک کے تمام شہروں میں موجود ہے، تمام دیہات میں موجود ہے. جماعت اسلامی بہت بڑی قوت ہے. جماعت اسلامی کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ملک کے ہر شہر، ہر گلی کوچے میں موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک کی سپورٹ کریں؟ قاضی صاحب، ڈرون حملوں کے خلاف، مہنگائی غربت کے خلاف اتنی حالتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، ان کے خرچے ایوانوں کے ختم نہیں ہو رہے، غریب آدمی کھلے آسمان تلے خالی پیٹ پڑا ہوا ہے، بچے اس کے مر رہے ہیں، مطلب تو جماعت اسلامی اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ جماعت اسلامی تو یہی تو آواز اٹھا رہی ہے. دیکھیے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے مفت تعلیمی ادارے بھی قائم کیے ہیں، ہم نے مفت اور بہت رعایتی قیمت پر اسپتال بھی قائم کیے ہیں. ہمارے خدمت خلق الخدمت فاؤنڈیشن اس ملک کی سب سے بڑی خدمت کی جو تنظیم ہے وہ بھی ہم نے قائم کی ہے. ہم غریب لوگوں کے لیے تو ہم قائم ہیں. ہم تو جماعت اسلامی میں شامل ہی اسی لیے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کی اسی طرح کے مسائل کے حل کی جماعت ہے.
چلیے کل صاحب مجھے موقع دیں، ایک مسلسل سے وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب قاضی حسین احمد صاحب سے جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی کے. قاضی صاحب ایک اور سوال جو کہ بہت سینسٹیو ہے، کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات نہ کی جائے، لیکن میں آپ سے ضرور یہ بات پوچھوں گی کیونکہ آپ میری نالج میں اضافہ کریں گے اور دیکھنے والوں کی نالج میں بھی. ممتاز قادری کے کیس میں جماعت اسلامی نے پہلے پاپولر سینٹیمنٹ کا ساتھ دیا، پھر جب تھوڑا بات آگے بڑھی تو پھر آپ لوگوں کا یہ سٹانس آیا کہ جی عدلیہ کی بالادستی کی بات کرنے لگے. آپ نے موقف کیوں بدلا؟ اور اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جاتی ہوں تو میں نے آپ کا ایک انٹرویو تقدیر میں بھی پڑھا تھا جو کہ چھپا تھا، اس کے اندر کہ اس مسئلے کا حل بیٹھ کر سنجیدگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے. پھر جماعت اسلامی نے آخر کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں فراہم کیا اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے؟ ویسے کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس مسئلے پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک کامن سینٹیمنٹ ہو گیا ہے. ہاں یہ کیونکہ میں نے شاید بہت کم اینکرز نے اس کے شوز کیے، میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کا موقع مثلاً کس نے کہا ہے کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں قاضی صاحب، وہ تو خیر چلیں کبھی ویسے آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو کہتے ہیں کہ بات نہیں ہونی چاہیے. کیوں آپ کیا کہیں؟ نہیں اس میں تو آپ بتائیں نا جی. آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو ان کی دلیل کیا ہے کہ کیوں بات نہیں؟ کہ جی سینسیٹیو ایشو ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اپنی رائے ہوتی ہے، کوئی قانونی بالادستی کی باتیں کرتا ہے. ہونی چاہیے. ہاں کیونکہ میرے خیال سے اس پر بات ہونی چاہیے اور آپ جیسے سینئرز بتائیں، آپ اپنی پارٹی کا موقف دیں اور آپ اس پہ ویسے بھی رائے دیں. یہ اس ملک میں اگر واقعی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد ہوتا، جو کہ ایک دستوری ادارہ ہے، اور اس ملک میں واقعی قرارداد مقاصد کے مطابق ایک معاشرہ تعمیر کیا ہوتا، تو نہ غربت ہوتی، نہ توہین رسالت ہوتی، نہ اس قسم کے واقعات ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا اور اس میں لوگ مل جل کر رہتے اور اس میں اقلیتوں کو بھی بہت حقوق حاصل ہوتے اور تمام لوگوں کی عزت ہوتی، احترام ہوتا، خواتین کا احترام ہوتا، اقلیتوں کا احترام ہوتا اور ایک بہت ہی خوشحال اور اچھا معاشرہ جو آپس میں امن سے رہتا. لیکن اس ملک میں جو ابتدا سے لے کر اب تک کسی نے قرارداد مقاصد کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں، زبانی کلامی دعوے ہیں، کسی نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی طرف بھی عمل درآمد کی کوئی کوشش نہیں کی اور غریب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی. اور اس ملک میں ایک ایسا معاشرہ جس میں اخلاق، بلند اخلاق کی بات ہو، وہ بھی تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ تمام خرابیاں آ گئی ہیں اور خرابیوں کی جماعت اسلامی نے پلیٹ فارم کیوں نہیں دیا قاضی صاحب اس مسئلے کو سالو کرنے کا؟ کیونکہ جب میں نے آپ کا وہ انٹرویو پڑھا تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ جو مل کر بیٹھے، سنجیدگی سے غور کریں اور اس کے اوپر اس میں جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں اور بیٹھ کر بات کریں، اس کا مسئلے کا حل نکالیں. جماعت اسلامی نے مسئلے کا حل اسی طرح نکل سکتا ہے نا جی کہ مل کر بیٹھا جائے اور جذبات کی بجائے. تو جماعت اسلامی انیشیٹو کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں جی، میں نے یہی عرض کی ہے کہ قرارداد مقاصد پر عمل کرنا ضروری ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اور مقدسات جو ہیں اس ملک میں جو لوگوں کے بالکل سینسیٹیو معاملات ہیں. اب توہین رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ تو ایمان کا جز ہے اور اس کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے علامہ اقبال جیسے آدمی، اس نے غازی علم الدین شہید کو کہا تھا کہ وہ جو عام آدمی تھا وہ ہم سے بازی لے گیا. یعنی اتنا بڑا وکیل ہونے کے باوجود، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فلسفی ہونے کے باوجود جو قوم کو راستہ دکھانے والا تھا، وہ بھی ایک محبت کی اس میں بات کر رہا تھا. تو یہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. البتہ یہ درست ہے کہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے
کہ کسی نے یہ ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا. ایک آدمی کو خود یہ فیصلہ کرنے کی کوئی حق نہیں ہے کہ بس اس نے کیا ہے اور وہ خود ہی اس کا فیصلہ سزا بھی دے دیا. یعنی قانون کی بالادستی. قانون کہاں ہے اس ملک میں؟ ہے کوئی قانون؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر کوئی قانون ہوتا تو اس قسم کے واقعات بھی وہ وجود میں نہ آتے. اچھا کوئی قانون تو نہیں ہے نا، قانون پر عمل ہے. 6 سال 7 سال 10 سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس قسم کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی جلد از جلد انشور کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسائل سوسائٹی میں اس وجہ سے آ رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل درست کہا ہے آپ نے، بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل. اگر آپ عدل کو بہت مؤخر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عدل نہیں کرنا چاہتے، انصاف نہیں کرنا چاہتے. یعنی ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. آپ کسی آدمی کسی شہری سے بھی پوچھیں، وہ کسی ایسے دیوانی یا کسی فوجداری مقدمے میں وہ یا اس کے عزیز ملوث ہوں گے جو 8 10 سال سے چل رہا ہے. نہیں، لیکن ان کے جج جس نے فیصلہ دیا تھا اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا سر، یہ بھی حقیقت ہے. انہوں نے تو فیصلہ دے دیا تھا. جس نے فیصلہ دیا تھا، جن جج صاحب نے ممتاز قادری کے کیس میں فیصلہ دیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ، تو انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا لیکن ان کو اس قدر دھمکیاں ملی کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. نہیں، وہ تو آخری فیصلہ تو نہیں ہے. نہیں، آخری فیصلہ نہیں ہے. ایک جج کا فیصلہ پھر سے اپیل ہو سکتی ہے. آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے اور اسی کے اندر اور پھر وہاں پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ یقیناً یہ بھی ایک فیکچوئل بات ہے کہ دینی اسکالرس کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. Am I right? جی، تمام اسکالرس کو، تمام ان سے مشورہ یہ ضروری ہے تاکہ تمام ملک کے بے خواہوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ان کو. جی بالکل. چلیں، اچھا قاری صاحب مجھے موقع دیجیے، مختصر سے وقفہ سے واپس آئیں گے اور پھر اس ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں قاضی حسین احمد صاحب سے. قاضی صاحب، بلوچستان میں کوئٹہ شورا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بلوچستان کے اتنے ایشوز ہیں، اس کا کیا سلوشن ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی سینئر سیاستدانوں نے یہ بھی الزام کیا ہے کہ پاکستان کی دینی جماعتیں طالبان کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی فراہم کر رہی ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی، امریکہ کو تو آپ کو معلوم ہے کوئی بہانہ چاہیے. انہوں نے عراق کے اندر ماس کلنگ ویپنز کا بہانہ ڈھونڈا اور کوئی ماس کلنگ ویپن وہاں پہ نہیں ملی. انہوں نے ہر جگہ کوئی اس طرح کا بہانہ ڈھونڈا ہے. اور افغانستان پہ بھی انہوں نے کہ جب ہمارے جو نیو یارک اور واشنگٹن میں جو حملے ہوئے ہیں 9/11 کو، اس کی ذمہ دار جو افغانستان کے لوگ ہیں. اب وہ 7 سمندر پار سے لے کر اس طرح سے پسماندہ اور کوہستانی علاقوں میں لوگوں نے اپنی طرز کی ایک حکومت بنائی ہے. ان لوگوں کو بیچاروں پر اس طرح کے الزام لگانا اور ان کو پھر اس کی سزا دینا، جو سوویت یونین سے بات چیز رہ گئی تھی تباہی میں، وہ امریکیوں نے پوری کر دی. میں تو سمجھتا ہوں جی وہ پاکستان کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں. اور ڈرون حملے تو پہلے ہو رہے ہیں. اب مزید وہ نارتھ وزیرستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی یہاں پہ حقانی گروپ کے خلاف کچھ کرو. وہاں پہ کوئٹہ میں کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ کوئٹہ شورا ہے. یہ ساری جھوٹ ہے، یہ بالکل افتراء. پاکستان آخر امریکی تسلط سے قاضی صاحب کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی ہے، اے پی سی نے قرارداد پاس کر دی ہے، مشترکہ بیان دے دیا ہے. اگر اس پر عمل کر دیا جائے نہیں، لیکن آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو خود امریکہ کے پیرول پہ ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ارکان جو ہیں یا جماعتیں جو ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، آپ کا تو خود کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے پیرول پہ. تو پھر یہ کون اس سلسلے میں وہی والی بات ہے کہ کون انیشیٹو لے گا، کون کرے گا یہ؟
یہ تو عوام کا انیشیٹو ہے کہ عوام اس پہ اوپر دباؤ ڈالیں اور عوام اٹھیں اور عوام کہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہم کسی کی غلامی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے. تو قاضی صاحب کیا افغان وار کا آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہے؟ اگر امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو کیا امن و امان قائم ہو جائے گا؟ ویسے جی سارے افغانوں کو مل کر اس کے لیے ایک حل تجویز کرنا چاہیے اور بہت سارے افغان، یعنی میں نے خود افغانوں کو اکٹھا کیا ہے اور افغانوں سے باتیں سنی ہیں اور پاکستانی قیادت کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا ہے اور ان کے پاکستانی قیادت کی اور فوجی اور دفاعی ماہرین کی بھی بات سنی ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر ہو، سارے افغان مل کر جتنے بھی بیرون ملک ہیں اندرون ملک ہیں وہ ایک ٹائم ٹیبل مقرر کریں اور اس کے مطابق امریکہ کہہ رہے ہیں فلاں تاریخ تک تم نکل جاؤ اور اس تاریخ تک وہ اپنی ایک عبوری حکومت قائم کر لیں اور پھر جب کر سکیں گے قاضی صاحب، کیونکہ اگر پہلے اتنا اتحاد اور ایکا ہوتا تو امریکہ گھس ہی نہیں پاتا. نہیں، آپ کی بات درست ہے لیکن کوئی راستہ اور نہیں ہے. آپس میں متحد ہو کر کوئی مشورے کے ساتھ مل جل کر ایک نظام بنانے کے سوا سرے سے کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس لیے افغان بھی اس کو سمجھ چکے ہیں اور افغانستان کے جو لیڈرز ہیں، جو مجاہدین کی لیڈرز ہیں، جو طالبان کی لیڈرز ہیں، وہ بھی اس بات کو بڑی حد تک سمجھ چکے ہیں. اس کے لیے اگر پاکستان کی حکومت بھی، ایران اور سعودی حکومت، یہ سب لوگ مل جل کر محنت کوئی فیصلہ کرنے. اچھا قاضی صاحب، ٹائم بہت کم رہ گیا لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، کیا ایم ایم اے دوبارہ فعال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں تمام تر لوگ مل کر بیٹھے اور امریکہ کو ٹائم فریم دے دیں تو ہم چھوڑتے ہیں افغانستان کو، ہم پہلے اپنے ملک کی سیدھے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اگر ایم ایم اے فعال ہو سکتی ہے اور اگر ہو جاتی ہے تو کیا وہ ہزارات کا بلوچستان میں مسئلہ چل رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا؟ بالکل جی، ہو سکتی ہے، ایم ایم اے بحال ہو سکتی ہے. کیا آپ کی پارٹی کیا پیش رفت کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ یعنی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جتنی بھی ہمارے معاشرتی تعلقات بحال ہیں ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے مل کر بات چیت. آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر آپ کی کیا اسٹریٹجیاں ہوں گی؟ کیا آپ ایم ایم اے کو دوبارہ لے کر آئیں گے سامنے؟ بہت ممکن ہے، اس کا بڑا امکان ہے کہ ہم ایم ایم اے کی صورت میں آ جائیں اور ایم ایم اے کے ذریعے سے دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس بھی کر سکیں. بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب آپ کا، ہم سے گفتگو کرنے کا، اپنا ٹائم دینے کا اور بہت انفارمیشنل گفتگو کی. قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ بہت پاسبل ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ایم ایم اے سامنے آئے اور کافی مسائل کا حل نکالا جا سکے جس کے اندر غربت، مہنگائی اور بھوک اور ڈرون حملے اور امریکی تسلط سے کس طرح نجات پاکستان کو حاصل ہو سکتی ہے اور ہم جا کر دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں اپنا گزارا پورا کرنے کے، اس سے کس طرح سے کشکول توڑا جا سکے ان صحیح معنوں کے اندر. بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے.